ज़कात نہ دینا، اس کے حوالے سے ایک واقعہ جو ہے وہ آپ سنیں۔ جو لوگ مال کی خواہش میں رہتے ہیں، مال کی تڑپ میں رہتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینا بھول جاتے ہیں۔ تو برادران اسلام، ایک شخص حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعائے مال میں برکت کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تو جو رب نے دیا ہے اس پر شکر ادا کر۔ تو جو اللہ زیادہ جن کو دیتا ہے اور وہ رب کے شکر ادا نہیں کرتے، اور جو لوگوں کو تھوڑا دیتا ہے تو وہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں، کہ تھوڑے پر شکر ادا کرنے والے زیادہ والے مال والے نہ شکر سے بہتر ہیں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کو جس رب نے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے اس رب کا واسطہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرے مال میں برکتیں پیدا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بار بار اسرار پر دعائے ہاتھ اٹھائے اور اس کے لیے دعا کی، مولا اس کے مال میں برکت پیدا فرما۔ جب دعا ہوئی پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بکریوں کا ریوڑ تھا اتنا بڑھ گیا، اتنی مصطفیٰ کی دعا کا اثر کہ اتنی بکریاں زیادہ ہو گئی، مدینے میں پھر وہ سما نہ سکی، یعنی اتنی مدینے میں اس کا رہنا مشکل ہو گیا، اتنی بکریاں زیادہ ہو گئی۔ تو پھر وہ مال بکریاں لے کر جنگل میں چلا گیا، اور جنگل میں جب وہ مال لے کر گیا تو وہاں بھی مال اس کا بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوا، نماز میں بھی سستی، جمعہ پڑھنے میں بھی سستی جو ہے وہ شروع ہو گئی، نماز بھی رہ جاتی، جمعہ بھی رہ جاتا، مال اتنا کہ مال کے پیچھے ہی سارا وقت جو ہے وہ برباد ہونا شروع کر دیا۔ حضور نے صحابہ سے دریافت کیا کہ وہ فلاں جو ہے وہ جس نے دعا کروائی تھی، تو صحابہ نے بتایا کہ وہ یا رسول اللہ یہاں اس کی بکری اتنی زیادہ ہو گئی تھی، یہاں سے وہ جنگل میں چلا گیا ہے، اب وہ جنگل میں بھی اس کا بہت زیادہ مال ہو گیا ہے۔ تو حضور نے جو ہے وہ اپنے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس سے زکوٰۃ جو ہے وہ لے کر آؤ، اس کے مال سے زکوٰۃ جو اس کی بنتی ہے، اتنا جو مال اس کا ہے اس سے زکوٰۃ لے کر آئے۔ اب جب یہ حضور کے صحابہ وہاں گئے اور اس نے کہا کہ یہ کون سا ٹیکس جو ہے وہ مجھ پر لاگو ہو رہا ہے، یہ کون سا ٹیکس میں دوں گا، جاؤ میں اس کے بارے میں سوچوں گا، اس نے یہ کہہ دیا۔ وہ واپس آئے، حضور کو بات سنائی اور اللہ کے قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے حکم دیا کہ محبوب وہ بندہ جس نے رب کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں اگر رب نے مجھے مال دیا تو میں صدقہ خیرات کروں گا، میں کسی کا حق جو ہے وہ نہیں رکھوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب اس نے اب وہ وعدے سے مکر گیا، اور اب اگر وہ یعنی وہ زکوٰۃ نکال کے دے بھی تو اس کی ہم قبول نہیں کریں گے۔ اسے جب اطلاع ملی کہ تیرے بارے میں تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، وہ بیچارہ وہ وہاں سے نکلا اور جو ہے زکوٰۃ کا مال لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مانگی تھی اس وقت تو نے دی نہیں تھی، اب رب کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ تیرا مال زکوٰۃ کا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ نکلا، واپس چلا گیا، پھر سیدنا فاروق ابو بکر صدیق کا دور آیا، پھر وہ زکوٰۃ کا مال لے کر آیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو مال مصطفیٰ نے خدا نے رد کر دیا، میں صدیق اکبر کیسے اسے قبول کر سکتا ہوں۔ پھر فاروق اعظم کا دور آیا، پھر وہ زکوٰۃ کا مال لے کر آیا۔ فاروق اعظم نے کہا کہ جو مال ابو بکر صدیق نے رد کر دیا، نبی پاک نے رد کر دیا، خدا نے رد کر دیا، عمر اسے کیسے قبول کر سکتا ہے۔ عثمان ذوالنورین کا دور آیا، پھر زکوٰۃ کا مال لے کر آیا، انہوں نے بھی رد کر دیا اور کہا کہ ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں جب تیرا مال خدا نے رد کر دیا ہے، یہ غریبوں کو تیرا مال نہیں چاہیے۔ وہ نکلا اور چلا گیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ مال جو ہے اتنا جو ہے اگر اس سے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، غریبوں کا حق نہیں نکالیں گے تو برباد ہو جائیں گے، بے برکتی۔ مال تو فرعون کے پاس بھی بڑا تھا، مال تو نمرود کے پاس بھی بڑا تھا، لیکن مسلمان کو یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے مال سے زکوٰۃ جو ہے، جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ ضرور نکالے۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے جو ہے